جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی خاص دن مقرر فرمایا ہے کہ اس دن صدقہ خیرات کرنا بہتر ہے، اور اسی طرح اثار ثواب کے لیے جو ہم ختم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن کرنا چاہیے۔ اور ایک آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم اثار ثواب کرتے ہیں اس کا وہ ختم پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی عبادت کی یا کوئی کھانا بنایا تو ہم مطلب کوئی چھوٹے طریقے سے پڑھ کے ختم اثار ثواب دے سکتے ہیں؟ اور اسی طرح جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو ہم اثار ثواب کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو کہ الحمدللہ زندہ ہے ہمارے والدین وغیرہ، ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں پڑھتے ہیں یا کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں سب کو، تو کوئی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ان کے لیے بھی اس کو اس کا ثواب مل سکے ان کو بھی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو ویسے تو کوئی دن یا کوئی وقت متعین نہیں ہے صدقہ خیرات کے لیے، تو شرعاً آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اور جس مستحق اور غریب کو چاہیں صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں۔ باقی بعض دن وہ ہیں اور جمعرات ہے اور اسی طریقے سے پیر کا دن ہے، ان دو دنوں میں اعمال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا بھی مصنون ہے۔ جب جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت کے اعمال پہنچیں گے تو اس میں ہمارا روزہ بھی شامل ہوگا، ہمارے صدقہ خیرات بھی شامل ہوگا، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میری امت جو ہے صدقہ خیرات اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اور جمعے کو جو ہے یہ ارض الاعمال کی حدیث ہے، جمعے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا جمعے کے دن میں انسان کو جو دروشی پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعاؤں کا اہتمام، اس کا حکم ہے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب آپ کے اعمال پہنچے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار موجود ہو۔ اسے لکھا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو قبولیت دعا کے لیے یقینی ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر علماء نے کے مختلف اقوال ہیں وہ کون سی گھڑی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ گھڑی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے وہ گھڑی ہے، بعض کہتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان میں کوئی ایک لمحہ ہے، اس گھڑی کے اندر جو وہ صورتحال پیش آتی کہ یقین دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ارض الاعمال کی احادیث ہیں کہ اللہ کے سامنے یا رسول اللہ کے سامنے اعمال امت کے انسانوں کے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ان خاص دنوں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور باقی رہی اثار ثواب جیسے مرحومین کو کیا جاتا ہے، ایسے زندوں کو بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی تسبیحات پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب جو میرے والد صاحب کو پہنچا دے جو حیات ہوں بھلے، اسی طرح صدقہ خیرات کریں تو جو زندہ ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ باقی جو ختم پڑھنا ہے تو ختم کا طریقہ جو ہے اصل میں تو ختم پڑھنے سے مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اثار ثواب کی نیت کر کے آپ وہ کھانا کسی غریب کو دے رہے ہیں، لہذا ادنا درجے کے اندر جو ہے آپ کھانا پکا کے کسی غریب کو اس نیت سے کہ یا اللہ جو یہ اس غریب کو میں کھانے دے رہا ہوں اس کا ثواب جو فلاں کو پہنچ جائے یا اس کا ثواب مجھے مل جائے یا میرے والد یا والدین میں سے کسی ایک کو مل جائے، تو یہ نیت کر کے آپ کھانا غریب کو دے دیا اور نیت کر لی تو بس کافی ہے۔ اس کے لیے کسی مخصوص طریقے کا پابند ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مخصوص طریقے سے کچھ آیات پڑھ کے دے دیا جو عام طور پہ کیا جاتا ہے اس میں بھی اثار ثواب کی نیت کرے تو اس کو بھی کوئی دین کا جز نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ جو طریقہ کار ہے تو وہ بھی انسان کے اپنی تسکین خاطری کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی دین کا جز سمجھ کے یا سنت سمجھ کے نہ کریں ورنہ وہ بدعت بن جائے گا۔ تو اس طرح کر کے جب آپ کھانا دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ اس انداز سے آپ جو اثار ثواب و خیرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مرحومین کو اس کا نفع پہنچے گا۔